اور اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے جی، آخری حدیث سنانے لگا ہوں اور اس کو اپنے دل کی تختی کے اوپر نوٹ کیجئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، آپ فرماتے تھے ملعون من ضار مومنا او مکر بہ، دو بندے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کی ان پہ لعنت ہو۔ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ہے، رحمت للعالمین پیغمبر ہو اور وہ کسی کے اوپر لعنت کر دے جی، کتنا بڑا منحوس آدمی ہوگا جس کے اوپر اللہ کے نبی کی لعنت پڑے گی جی۔ دو بندے ہیں جن کے اوپر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جی، ملعون من ضار مومنا، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنا بڑا سخت جرم ہے جی، یقین کریں حدیث سے اتنی بھری ہوئی ہے نا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے تہجد کے وقت نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تہجد پڑھنے کے لیے آپ اٹھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب تہجد کے لیے اٹھتے نا اتنا آہستگی کے ساتھ اور آرام سے اٹھتے، اتنا آرام سے دروازہ کھولتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سو رہی ہوتی تھی، میری نیند بھی خراب نہیں ہوتی تھی، مگر نہ آپ کا کیا خیال ہے جی، آپ علیہ السلام اگر عائشہ صدیقہ کو اٹھا بھی دیتے، کیا خیال ہے عائشہ صدیقہ کو بھی تکلیف ہونی تھی؟ ممکن ہی نہیں ہے جی۔ لیکن تہجد کے وقت، تہجد کا وقت ہے، مدینہ منورہ ہے اور روضہ اقدس ہے، اٹھنے والا امام الانبیاء ہے جی، اور اس کے گھر کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کی بیوی کے جی، صرف اس کی ایک زوجہ محترمہ ہے جی، ان کی نیند کا بھی اتنا خیال ہے، اتنا آرام سے دروازہ کھولتے ہیں، فرماتی ہیں دروازے کی آواز ہی نہیں آتی جی۔ اور آج کل تو بیوی کو تکلیف پہنچانا ثواب سمجھا جاتا ہے، اوروں کی تو چلو خیر ہے، بیوی کو تکلیف پہنچانا ثواب سمجھا جاتا ہے، جتنا مرضی اس کو گالیاں دو، اس کو لگاؤ، بے عزت کرو جی، کوئی ذرا سی بات آ جائے اس کے اوپر بے عزتی کر دو اس کی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں آپ نے الصلوۃ والسلام کی زندگی بتا رہا ہوں، تہجد کے وقت آپ نے الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کا اتنا خیال ہے کہ دروازہ آرام سے کھولتے ہیں، آرام سے بند کرتے ہیں، آرام سے وضو کرتے ہیں، آرام سے نماز پڑھتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور نماز پڑھتے رہتے تھے، میں سامنے سو رہی ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر کی نماز کی وجہ سے میری نیند خراب نہیں ہوتی تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں تہجد کے وقت، آپ بھی آج کل سحری کے لیے اٹھتے ہوں گے، یہ جو مولوی ہیں مسجدوں کے اندر جو رہتے ہیں انہوں نے یہ حدیثیں کون نہیں پڑھی ہوتی جو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نعتیں شروع کر دیتے ہیں، نظمیں شروع کی ہوئی ہوتی ہیں، تلاوتیں شروع کی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرکیہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے جس سے کسی دوسرے کی نماز خراب ہو یا کسی کی نیند خراب ہو۔ یہ نادان مولوی نہیں ہے، کم عقل قسم کے مولوی نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے نبی کی یہ احادیث نہیں پڑھی جس کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانے کا اتنا بڑا جرم بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کی اس پہ لعنت ہو۔ اور آخری بندہ جس کے اوپر آپ نے فرمایا او مکر بہ، آپ نے فرمایا جس کسی نے مسلمان کو دھوکہ دیا نا اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہو۔ کسی کو دھوکہ دینا، آج کل دیکھ لیں جو حالات ہیں آج کل ماشاءاللہ جی، رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا کوئی کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی کسی نہ کسی طریقے سے لگا ہوا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کتنا کما لیں گے، سب ادھر پڑا رہ جائے گا، قیامت والے دن انسان کا عمل کام آئے گا۔ تو اس لیے یہ دو باتیں پھر یاد رکھیں، آپ نے فرمایا ملعون من ضار مومنا او مکر بہ، جس نے کسی مومن کو تکلیف دی اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے بچنا چاہیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے، وہ یہ ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ عمل کی توفیق